حدیث مبارکہ سے ہم شروع کر لیتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت، کہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گو تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، ہم نے کل بھی کہا تھا او حرقت ولا، یا تم جلا دیے جاؤ، ہم نے کل اس کی حدیث مبارکہ کی تھی۔ ولا تعقن والدیک، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، وَإِنْ أَمْرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اور کیا فرمایا؟ گو وہ تجھے اس کا حکم کریں کہ بیوی کو چھوڑ دے یا سارا مال خرچ کر دے۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا، متعمدن یعنی جان بوجھ کر، مکتوبتاً فرض نماز، ٹھیک ہے، تو جان کر جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ فَإِنَّ، بے شک، مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللہ، تو کیا فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، اللہ تعالیٰ بری ذمہ ہو جاتی ہے، تمہارا میرا کوئی ذمہ نہیں ہے، ختم۔ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو بندہ فرض نماز پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اب وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، مکتوبۃ متعمدًا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدًا فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کا ذمہ، اللہ تعالیٰ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشۃ، یہ کہ ہر شراب نہ پیا کرو، یہ کہ ہر برائی اور فحش کی جڑ ہے۔ اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكَ فَاحِشَةً وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اور کیا فرمایا؟ لڑائی میں نہ بھاگنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةِ یعنی کوئی اللہ کی نافرمانی، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ وَإِيَّاكَ، اور اسی طرح وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، کیا فرمایا؟ کہ لڑائی میں نہ بھاگنا چاہے سب ساتھی مر جائیں۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، لڑائی کے میدان یعنی جنگ کے میدان سے کبھی بھی پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا چاہیے۔ وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاثْبُتْ وَأَنْفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اب کیا فرمایا؟ اگر کسی جگہ وبا پھیل جائے جیسے طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا، اور اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا۔ وَأَنْفِقُوا عَلَىٰ أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔ یہ 10 چیزیں تنبیہ کے واسطے، اللہ سے ڈنڈا نہ ہٹانا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ڈنڈے مارتے رہنا، ٹھیک ہے، بلکہ ایک حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ میں تھوڑی سی سختی کا وہ بھی رہنا کہ ہاں بچے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، کچھ اس طرح کر رہے ہیں تو ان کو رہے کہ بھائی بڑے ہیں، ابو ہے، ماریں گے، لیکن مارنا مقصد نہیں ہوتا، تربیت میں مار لکڑی سے مار نہیں ہوتی، لیکن ایک تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا اور اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈراتے رہنا۔ ہمارے یہاں تربیت کا بہت خراب عمل ہو گیا کہ اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، امی ماریں گے، ابو ماریں گے، پولیس مارے گا، پتہ نہیں کیا کیا ڈراتے رہتے ہیں۔ اللہ سے ڈراتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ، آپ آج ہیں، آج آپ کا ڈر رہے گا، کل بچہ بڑا ہو جائے گا، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کا ڈر نکل جائے گا اس کے دل میں سے۔ بچپن سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بٹھا کے رکھیں گے، اللہ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کرو تم میرے سے چھپ کے کرو گے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا ڈر بٹھانا ہے اس کے دل میں۔ کسی جگہ وبا پھیل جائے جیسے کہ طاعون وغیرہ تو وہاں سے نہ بھاگنا، جیسے اب کورونا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہاں سے نہ بھاگیں اور وہاں نہ جائیں جہاں بستی میں تو طاعون ہوتا ہے نا، اس بستی میں جان بوجھ کے نہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ بچانے والے، موت ہوگی تو میں مروں گا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا کر کے وبا کی جگہ پہ جانے سے منع کیا گیا ہے، اور جہاں وبا پھیلی ہے وہاں سے بھاگنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ جو بتائی گئی نماز کے چھوڑنے کے لیے کہ ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریئت منہ ذمۃ اللہ،
کہ فرض نماز جان کر نہ چھوڑنا، جو شخص فرض نماز جان کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ ہم نمازوں کو جان بوجھ کر نہ چھوڑیں۔ یہاں پر پھر سے میں آپ کو جو رکعتوں کی تعداد ہے آپ لوگوں کو یاد ہو چکے ہیں، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، نفل نمازوں کی فضیلتیں آپ سب کو یاد ہو گئیں کہ نماز کی فضیلت کیا ہے۔ سنت موقدہ جو پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک محل تیار کیا جاتا ہے، اور اشراق کی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ اس کے لیے مقبول حج اور عمرے کا ثواب، مقبول حج اور عمرے کا ثواب، مقبول حج کامل، جو کہ فجر کے بعد میں 20 منٹ کے بعد میں نماز کا اہتمام کرتا ہے، جب تک کہ ذکر میں بیٹھا رہتا ہے، یا پھر 2 رکعت کبھی بھی پڑھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن کے شروع کے حصے میں اگر پڑھ لے، صرف اللہ کے لیے 4 رکعت پڑھ لے گا یا 2 رکعت پڑھ لے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ دن کے آخر حصے تک اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کی ضرورتوں کے لیے پورے ہو جاتے ہیں۔ پڑھ کے دیکھیے گا، ضرور پڑھ کے دیکھیے گا، آزمائیے گا، آزمائے ہوئے چیزوں کو اپنے یہاں پر ضرور شیئر کریے گا۔ پھر چاشت کی نماز کی تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اچھا، وقت کا اہتمام کیا کرے، دن کے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں۔ اگر کسی نے ڈیوائیڈ کیا ہے تو مجھے ٹائمنگز بتائیے، آپ نے حقیقت میں طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کا ٹائم دیکھیے، طلوع کتنے بجے ہو رہا ہے، غروب کتنے بجے ہو رہا ہے، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ وہ طلوع کے بعد سے 1/4 وہ حصہ ہوتا ہے جبکہ اشراق کی نماز ہوتی ہے، جب 1/4 حصے میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کون سا ٹائم ہے، کسی نے کیلکولیٹ کیا ہے ٹائم؟ آج طلوع آفتاب کتنے بجے ہیں، غروب کتنے بجے، آج کا کیلکولیٹ کر کے مجھے کل بتائیے گا۔ چاشت کی نماز 1/4 دن کا حصہ جب ختم ہو جاتا ہے تو اشراق کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور چاشت کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے 1/4 حصہ دن کا ختم ہونے کے بعد سے کب تک، زوال تک۔ یہ دونوں ٹائمنگز آپ لوگ مجھے کل بتائیے گا، نہیں تو ابھی کلاس کے بعد میں گروپ میں کیلکولیٹ کر کے گروپ میں ڈالیے گا۔ میں نے طریقہ بتائیں، سب لوگ اپنے اپنے نام سے کیلکولیٹ کر کے بتائیے، میں دیکھوں گی کہ سب کو سمجھ آیا بھی یا نہیں آیا۔ 6 بجے یا جتنے بجے بھی سورج نکل رہا ہے، غروب کتنے بجے ہو رہا ہے، وہ ٹائم کو ڈیوائیڈڈ بائی 4 کریے، کیلکولیٹر سب کے پاس ہے، ڈیوائیڈڈ بائی 4 کریے، اتنے گھنٹے آپ 6 بجے سے لے کے اتنے بجے تک کے ٹائم، 3 گھنٹے اگر آ رہے ہیں تو 6 7 8 9 9:15 تک آپ کا اشراق کا وقت کا شروع کا وقت اور ختم کا وقت گھڑی کی ٹائم کے حساب سے بتائیے، 20 منٹ کا نہیں، آپ کی گھڑی میں آپ کے کتنے بجے ہو رہے ہیں، اشراق کا وقت کتنے بجے ختم ہو رہا ہے، اور چاشت کا وقت کب سے شروع ہو رہا ہے، 1/4 دن کا حصہ ختم ہونے کے بعد سے لے کے زوال تک کا۔ تو زوال کتنے بجے ہو رہا ہے دیکھیے گا کیلنڈر میں، نیٹ کے اوپر سرچ کریے گا، سورج سر کے اوپر کتنے بجے ہوتا ہے زوال کا وقت ختم، تھوڑا سا مل جائے گا، گوگل کریں گے تو کتنے سارے ریسیپیز گوگل کر کے ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں، یہ بھی گوگل کر کے تھوڑا سا ڈھونڈ کے نکالیے، مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو پھر یہ آپ لوگ کیا کریں کہ نکال کے کیلکولیٹ کر کے پھر گروپ میں ڈالیے گا، کلاس جیسے ہی ختم ہوئی اس کے بعد میں۔ نمازوں کے اوقات بہت ضروری ہے۔ قضا نماز کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، قضا نمازیں سب لوگ شروع کریں۔ قضاء عمری کی اگر کسی نے کتابیں لے لی ہیں تو گروپ میں اپنے پکچر شیئر کیجیے گا، اور جنہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، اگر ڈائری مینٹین کر رہے ہیں تو وہ ڈائری کا پکچر لے کے بھیجیے گا، نہیں اگر کوئی شروع کر دیے ہیں تو پھر ضرور آپ لوگ اپنا بتائیے گا کہ کس کس نے قضا کی نمازیں شروع کر دی ہیں۔ اور قضا نمازوں کا میں نے نیت آپ لوگوں کو بتائی ہیں اور پھر دہرا رہی ہوں۔ نیت یہ ہوتی کہ سب سے پہلے بہت ساری نمازیں اگر قضا ہے تو کسی کی اگر ایک وقت کی ہوگی، دن آپ کو تاریخ یاد ہے تو پھر آپ کہہ لیں کہ فلاں دن کی فلاں نماز میری قضا ہے، تو ادا کر دیں اس کی ڈیٹ اور نماز کے وقت کے ساتھ میں، سمجھے؟ آپ جمعے کے دن کی آپ کی ظہر کی نماز قضا ہے تو آپ جمعے کے دن کی تاریخ آپ بتا دیں، جمعے کے دن کی فلاں تاریخ کی فلاں نماز آپ کی قضا ہے، وہ قضا ادا کر لیں۔ اگر آپ کی بہت ساری نمازیں قضا ہے، 10 سال 15 سال کی نمازیں، تو پھر آپ یہی نیت کریں گے کہ سب سے پہلی نماز جو میری فجر کی قضا ہوئی تھی میں اس کی قضا ادا کر رہی ہوں، پھر دوسری بار بھی یہی نیت کریں گے سب سے پہلی فجر کی نماز جو میری قضا ہوئی تھی وہ ادا کر رہی ہوں، ایسے کر کے، یا پھر سب سے آخر جو میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی، اس طرح الٹا جائیں یا پھر سیدھا آئیں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 طریقوں سے آپ فجر کی، ظہر کی، یا پھر یوں کریں کہ آپ ایک دن میں پوری فجر کی نمازیں صبح سے لے کے شام تک پڑھیں، 1 مہینہ بھر کے فجر پڑھ لیں، پھر 1 مہینہ بھر کے ظہر پڑھیں، پھر ایسے کر کے جس طرح بھی ہو اپنی قضائیں کس نے شروع کر دی ہیں گروپ میں لکھیں۔ آج آپ لوگوں کو چاشت کا، اشراق کا ٹائم لکھنا ہے، چاشت کا ٹائم لکھنا ہے، قضا کس نے شروع کر دی ہے لکھنا ہے۔ 5:20 سے لے کے 6:20 تک یا 7 o'clock تک اگر سن سیٹ ہو رہا ہے تو کتنے گھنٹے آ رہے ہیں، منٹس وغیرہ سب نکال کے اس کو ڈیوائیڈڈ بائی 4 کیجیے، سمجھے 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے آ رہے ہیں آپ کو بیچ میں، تو وہ 13 گھنٹے کو ڈیوائیڈڈ بائی 4 کیجیے، کرنے منٹس اینڈ آورز کو آپ کو آتا ہے نا کیلکولیٹ کرنا، اس طرح کرنے کے بعد میں 1/4 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہونے کے بعد میں ایوری پارٹ وہ ایک حصہ آپ کا وہ شمار ہو جائے گا۔ تو آپ کا طلوع آفتاب سن رائز کتنے بجے ہو رہا ہے، وہاں سے 3 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے جتنا بھی آ رہا ہے کیلکولیٹ کیجئے۔ 6 o'clock کو آپ کا سن رائز اگر ہو رہا ہے یا 5:40 کو ہو رہا ہے تو 5:40 + 3 hours، 5:40 6:40 7:40 8:40 8:40 + 15 minutes اگر ہے تو 9 o'clock تک آپ کا اشراق کا وقت ختم ہو جائے گا۔ شروع کب ہوگا؟ 20 minutes آفٹر سن رائز، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا 5:40 سے مطلب 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک آپ اپنا کیلکولیٹ کیجئے، میں تو اب اپروکسیمیٹلی بتا رہی ہوں، 6 to 9 آپ کا اشراق کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آپ کا اشراق کا وقت جیسے ہی ختم ہوا اس وقت سے چاشت شروع ہو گیا، تو
1/4 यानी 1/4 दिन का हिस्सा ख़त्म होने के बाद से लेके ज़वाल तक का है। तो 1/4 कब ख़त्म हो रहा है? जहाँ हिस्से पे आपका जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर इशराक का टाइम ख़त्म हो रहा है आपका, तो 1/4 ख़त्म होने के बाद से ज़वाल तक का, ठीक है। ये इशराक और चाश्त थे। अब सलातुद्दहर एक होता है, अरब्स जो पढ़ते हैं उनके पास इशराक और चाश्त नहीं रहता। और सलातुद्दहर यानी दिन के शुरू के हिस्से में, जो मैंने हदीस मुबारक पढ़ी है, दिन के शुरू के हिस्से इशराक और चाश्त के टाइमिंग्स अब सब क्लियर हो। देखें सवाल करने से कितना फ़ायदा होता है। एक ने सवाल किया, सबका फ़ायदा हो गया, वरना आप लोग भी सवाल करेंगे तो आप लोग का भी फ़ायदा होगा इस चीज़ से कि टाइम कैलकुलेशन आ जाता है। हम वही तो मैं कह रही हूँ, अंदाजे से हम पढ़ लेते हैं 10 बजे तक, और अंदाजे से लोग सोचते हैं पता नहीं इशराक का वक्त कब तक है, 8 बज गए, मैं पढ़ सकती हूँ नहीं पढ़ सकती हूँ। कोई बंदे होते हैं काम ड्यूटी करने वाले होते हैं, स्कूल जाके पढ़ लें, वो लोग स्कूल जाने वाले होते हैं, गड़बड़ दौड़ धूप में होते हैं, जाते ही जल्दी से स्टाफ रूम में 2 रकात नमाज़ पढ़ सकते हैं वो लोग। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ी सी डिस्कशन के साथ साथ वो चीज़ खुल जाती है हमारे ऊपर इंशाल्लाह। की नमाज़ फजर के बाद ज़िक्र में बैठे हुए मिसाल के तौर पे, तो आप पढ़ सकते हैं कि 20 मिनट के तक आप ज़िक्र करते रहें, फजर के बाद से ज़िक्र में बैठे रहें, और फिर उसके बाद में आप जब भी उठें तब पढ़ के उठ जाएँ 2 रकात। बहुत सारे लोग होते हैं फजर के बाद में बिना बात किए हुए बैठे होते हैं ज़िक्र में, अज़कार में। अच्छी बात है, छुट्टियों में तो मैं सबको कह रही हूँ सब आराम से अपने अपना ज़िक्र अज़कार करते रहें, और उसके बाद में 2 रकात इशराक पढ़ के ही उठें। कितनी बड़ी फजीलत है, कामिल हज उम्रे का, कामिल हज और उम्रे का। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आधा घंटा पौना घंटा, वैसे ही हम आधा पौना घंटा तो लगा देते हैं इधर उधर। तो एहतमाम के साथ में बैठे रहें अल्लाह के ज़िक्र में। कुरान पाक का एक पारा भी हो जाएगा, आप इशराक पढ़ के उठ जाएँ आराम से। असल ये होता है कि प्रैक्टिकली अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, वरना हमारी कोई चीज़ में बैठना, ज्वाइन करना, उसका मकसद ही तब पूरा होता है जब हमारी प्रैक्टिकलिटी में आ गई। आप सीख के 4 को सिखाना है। मैं हमेशा कह रही हूँ, मेरी ये 24 मेंबर्स, जितने मेंबर्स आज कितने हैं क्लास में, ये सारे के सारे मेंबर्स 26 मेंबर्स हैं आज। 26 लोग 10-10 को सिखाएंगे तो 260 लोगों की नमाज दुरुस्त हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो फिर हमारे कारकुनों में कमज़ोरी है। आप लोग स्टूडेंट्स ना समझे, आप लोग अपने आप को मेंबर समझे कि मुझे आगे करना है ये काम को। ये नहीं कि मैं सीख रही हूँ और अपनी नमाज़ सही करके बैठ रही हूँ। सुन्नत मौक़िदा है, इशराक है, चाश्त है, ये सब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन टाइमिंग्स में कन्फ्यूजन रहता है, पता नहीं कितने पढ़ना है। सबसे पहले फ़ज़ाइल बताएं, बार बार फ़ज़ाइल बताएं। इंसान लालची होता है, फ़ज़ाइल के लिए ही पढ़ता है बहुत बार। हर मेरे भी जोड़ों में दर्द होता है, चाश्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। लोग कहते हैं ना भाई मेरा मसला चल रहा है सलातुल हाजत पढ़ें, मेरा मसला चल रहा है सलातुल तौबा पढ़ें, मेरा मसला चल रहा है भाई क्या करें, बीमारी है, कमर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, चाश्त की नमाज़ पढ़ें। रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, इशराक की नमाज़ पढ़ें। हम आमाल की तरफ आएँ, मसाइल को फेर के असबाब से हट के आमाल की तरफ आएँ। असबाब क्या होते हैं, आप ज़रूर इख्तियार करें, असबाब किसने मना किया है, गोली भी खाएं, अच्छी डाइट भी लें, एक्सरसाइज भी करें, बल्कि नियत यही रखना है ना, अच्छा खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह हमें इबादत करना है, लोगों की मखलूक की खिदमत करना है। वक्त की पाबंदी इसलिए करना है कि हम सेहतमंद रहें, ताकि हम इबादत करें, आपको राज़ी करें, मखलूक की खिदमत करें ताकि आपको राज़ी करें। ये नहीं कि मैं बहुत अच्छी सेहतमंद हो जाऊँगी, 100 साल जीऊँगी और बहुत सारे गुनाह करूँगी, ऐसे नहीं। हम नेकी करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए सारा कुछ करते हैं। चले हम आ जाते हैं सूरह फलक के ऊपर। आज सूरह फलक का मावज़तैन का मैंने आपको सूरह नास करवाया था थर्सडे के दिन। आज इंशाल्लाह सूरह फलक कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की। ठीक है, कुल इसका मैं लफ्ज़ी तर्जुमा कराती हूँ, आप इसको बा मुहावरा देख लीजिए। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा किया, यानी जो अल्लाह ने पैदा किया। कुल आप कह दीजिए अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की। सुबह के वक्त में क्या क्या नमूदार होते हैं हम नहीं जानते, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मैं कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ सुबह के रब की, हर उस चीज़ के शर से जो अल्लाह ने पैदा किया है। सुबह सुबह नमूदार होती है, सुबह के रब की पनाह में आ गए। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा किया। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। सुबह के वक्त में क्या आता है आपको नहीं पता, अंधेरी रात जब छा जाती हैं तो क्या होता है हमें नहीं पता, हम नहीं देख सकते ना। हम तो लतीफ़ अशिया को हम नहीं देख सकते, कसीफ चीज़ों को हम देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमसे हल्की होती हैं हम उसे नहीं देख सकते। तो इसी वजह से हम दुआ कर लेते हैं वमिन शर्रि, और अंधेरी रात के शर से, गासिक़िन जब वो छा जाए। गासिक़िन अंधेरी रात को कहते हैं, गासक़ मैं आपको इसके लफ्ज़ी तर्जुमे बताऊँगी। इदा जब वक़बा वो छा जाए। वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, और फूंके मारने वालियों के शर से गिरह में। उक़द कहते हैं गिरह को, गिरह मार के जो जादू करने वाले होते हैं ना,
وہ گرہ مارتے ہیں، اس میں پھونک مار کے پھر گرہ مارتے ہیں، پھر گرہ مارتے وقت جیسے ناٹ مارتے ہیں نا تاکے کے اندر یا کوئی چیز میں، بالوں میں، کپڑوں میں، جس چیز میں وہ لوگ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیسے کیسے جادو ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، جادو ہوتا ہے، جنتر منتر تنتر جادو ٹوٹکا، اتنے قسم کے جادو ہوتے ہیں کہ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. میں تو سن کے میں نے کہا یہ اس کے چکر میں جانے سے اچھا تھا کہ ایک آیت ہی کافی ہے اس کے لیے. وہ اتنے قسم کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چوکی کا جادو ہوتا ہے، چوکی کا عمل ہوتا ہے، وہ کسی کا عمل ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا چیز کا عمل ہوتا ہے. جتنے کائنات بنی تھی پہلے روئے زمین کے اوپر جنات رہتے تھے. اس کے بعد میں بنی آدم کو جب لایا گیا تو سارے فرشتے آئے اور جناتوں کو جلا دیا، مار کے بھگا دیا، جزیروں میں سمندروں میں بھگا دیا، بہت ساروں کو تو ختم کر دیا. اس وقت ابلیس جو تھا وہ چھوٹا سا بچہ تھا، تو جن تھا وہ، تو اس کو اٹھا کے فرشتے اپنے ساتھ عرش پہ لے گئے کہ ہمارے ساتھ رہ کے ہم جیسا ہو جائے گا. تو وہاں پر جا کے وہ بہت زیادہ عبادتیں، کئی سو سال، ہزاروں سال تک وہ عبادتیں کرتا رہا. تو اس کو عزازیل اس کا نام رکھا گیا. فرشتوں کے ساتھ رہتے اس کے اندر وہ صفات آ گئی تھی فرشتوں کی، لیکن تھا تو جنات میں سے نا، تو سرکشی تھی اس کے اندر. آگ سے بنی ہوئی مخلوق تھی، نورانی مخلوق سے رہنے سے اپنی صفت تو نہیں ختم ہو سکتی، تو اپنی صفت پہ تھا. ضد، ہردرمی، تکبر، یہ ساری اس کے اندر تھی. تو روز آسمانوں کا کوئی ایسا خطہ نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا، جہاں اس نے عبادت نہیں کی. اتنی عبادت گزار تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اتنا زیادہ علم رکھنے والا تھا کہ اسے فرشتے بھی اس کے پاس جا کے پڑھتے تھے، سیکھتے تھے. وہاں پر عرش پہ اس نے دیکھا لکھا ہوا کہ یہاں سے ایک بندے کو مردود کر کے نکال دیا جائے گا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا. تو فرشتے وہ جب عبارت پڑھے تو بہت زیادہ پریشان ہو کے عزازیل کے پاس جا کے دعا کرواتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ تو اللہ کے بہت زیادہ عبادت کرنے والے. سب کے لیے دعا کیے. اتنا اپنے آپ پہ کانفیڈنٹ تھا کہ میں تو نہیں کر سکتا، اپنے لیے دعا نہیں کی اس نے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ وہی نکالے جانے والا ہے، تو اس نے اپنے حق میں دعا کی ہی نہیں. تو اب یہ وہاں سے آپ سب کو بتایا. میں آپ کو کبھی انشاءاللہ جب ہم قصص النبیین پڑھیں گے اس وقت آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو پورا تفصیل سے بتاؤں گی کس طرح شیطان نے سرکشی کی اور جنت سے پھینک دیا گیا. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا اور پھر اس کے بعد میں سجدہ کیا اور سجدے کا حکم دیا. وہاں تو پتلا رکھا ہوا تھا، سجدے کا حکم دیا. اللہ کے حکم کے سامنے سب نے سجدے میں اپنے سر کو جھکا دیا. جو عزازیل تھا، ابلیس تھا، اس نے نہیں کیا سجدہ. بار بار کہا گیا، جتنے بار فرشتے سجدہ کرتے گئے وہ نہیں کیا. پھر وہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں تو بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. تو وہاں آگ مٹی کی سوال نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت تھی. بات تو اللہ کا حکم پورا کرنا تھا کہ تو نے میرا حکم نہیں پورا کیا کہ میں نے سجدے کے لیے حکم دیا تھا، تو اس نے نہیں پورا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا جنت سے. جو میری نافرمانی کرنا ہے تو نکل جائے یہاں سے، لعنت کر کے اسے جنت سے نکال دیا. اب اس وقت سے وہ دشمنی پکڑا ہوا ہے آدم علیہ السلام سے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کے زوجہ کو بھی اس نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ یہ درخت کے پاس مت جانا، وہاں پر گیا تو اس نے یہی دھوکہ دیا کہ یہ درخت کھا لوگے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، ورنہ تو تم نکال دیے جاؤ گے، تمہاری ذریت یہاں سے نکالی جائے گی، تم اور تمہاری زوجہ تو یہاں سے نکالے جاؤ گے. تو تم اگر یہ کھا لوگے تو اللہ کو راضی کر کے یہاں سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. تو انہوں نے وہ جیسے ہی کھانے کے لیے توڑا یا منہ میں رکھا، بس ان کے سطر کھل گئے تو پتے ڈھانکنے لگے. تو پھر آواز آ گئی کہ تم نے نافرمانی کی، تم پھینک دیے گئے زمین کے اوپر. شیطان کے پاس معرفت نہیں تھی، علم تھا، معرفت نہیں تھی. تو وہ کیا کیا، جب نکالا گیا تو اس نے کہا کہ مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دینا، میں سب بنی آدم کو گمراہ کروں گا. میں نے بار بار اس کی مثال میں بتاتی ہوں. 2 بچوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ کے 2 بیٹے ہیں مثال کے طور پہ، 2 اولاد ہے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے، جھگڑا تو دونوں میں ہوا، غلطی کسی کی تھی، کسی اور بچے کو یا جس کی غلطی تھی اس کو آپ نے کہا چلو تم باہر جا کے وہاں کھڑے ہو جاؤ، دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ، یہ کچھ بھی آپ نے سزا دے دی. تو وہ جو بچہ سزا میں کھڑا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ماں باپ سے ناراض نہیں ہوتا کہ سزا تو کس نے دی، ماں باپ نے دی، ماں نے دی، آپ سے ناراض نہیں ہوگا. وہ اپنے سبلنگ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہ سزا ملی، اب تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا. جس طرح میں اپنی ماں کی نظر میں گر گیا ویسے ہی تمہیں بھی ماں کی نظر میں گرا دوں گا. اس کا بدلہ یہ نہیں ہوتا کہ میں تمہاری پٹائی کروں گا، اس کو گلٹ فیل ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو انسلٹڈ فیل کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کی نظر میں بے عزت ہو گیا تمہاری وجہ سے، تو میں تمہیں بھی ایسے ہی بے عزت کروں گا پیرنٹس کی نظر میں. تب میں جا کے مجھے سکون ہوگا کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں اچھا ہوں، تم برے ہو. تو برائی ثابت کرنے کے لیے وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کب موقع ملے گا اور میں تمہیں پیرنٹس کی نظر میں تھوڑا 1 ڈگری نیچے کر دوں. یہ ہوتا ہے تعصب، سبلنگ میں جب آ جاتا ہے جھگڑا. تو شیطان جو تھا، ابلیس کو بھی بنی آدم کے ساتھ یہ جھگڑا ہے اصل میں
کہ تمہاری وجہ سے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا. جنت سے نکالا جانا وہ نہیں تھا، اللہ کی نظر میں گر گیا تو میں تمہیں بھی گرا دوں گا اللہ کی نظر میں، اور تم سے ایسے کام کرواؤں گا کہ تم اللہ کی نظر میں گر جانا. تو شیطان جو تھا وہ اتنے زمانے سے وہاں پر عبادتیں کرتا تھا، اس کو بہت سارے گر پتہ ہے، سارے ٹیکنکس پتہ ہے اس کو کہ اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں، کس بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، سب اس کو پتہ ہے. ہمیں تو نہیں پتہ نا کچھ بھی، اس کو تو پتہ ہے سارا کچھ. تو وہ وہاں سے لا کے دھوکہ دیتا ہے ہمیں. عالم کو علم کی نظر سے دھوکہ دیتا ہے، دنیا دار کو مال کی نظر سے دھوکہ دیتا ہے، دیندار کو دین کی وجہ سے دھوکہ دیتا ہے، خدمت گزار کو خدمت کی طرف سے جو بندہ جس چیز سے دھوکہ میں آ سکتا ہے، نیکی کر کے، نیکی کا لبادہ اوڑھ کے گناہ کرواتا ہے. گناہ کرتا ہے بندہ تو اسے پتہ چل جائے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، تو سب سے پہلے تو وہ گناہ کرتا نہیں ہے، کوئی بھی بندہ ہو. اگر گناہ کر بھی لے تو توبہ کر لے گا فوراً سے، اور شیطان کو پتہ ہے کہ توبہ کرے گا تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. تو وہ کیا کرتا ہے، ہر گناہ کو نیکی کی شوگر کوٹنگ دے کے کرواتا ہے. دوا دیتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو، کیسے دیتے ہیں، کڑوی دوا میں شکر ملا کے دے دیتے ہیں کہ بچے کو پتہ نہ چلے، اس کے پیٹ میں دوا چلا جائے. تو شیطان کیا کرتا ہے، نیکی کا لبادہ اوڑھ کے گناہ کرواتا ہے تاکہ بندہ توبہ ہی نہ کر سکے. تو ہر کسی انسان کو جب آپ پوچھیں گے گناہ کرنے والے کو، آپ گناہ گار کو کبھی بھی برا نہ سمجھے، کیونکہ وہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھ کے ہی نہیں کر رہا ہے، تو آپ اس سے ناراض ہونا تو بنتا ہی نہیں ہے نا. وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. اگر نیکی نہ سمجھے تو وہ اپنی مجبوری سمجھتا ہے، بھئی میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، میرے پاس کوئی اور چارہ ہے کیا، بتاؤ تم. آپ کو ہی الٹا پھنسا دیں گے. اگر آپ جا کے ان کو نصیحت کریں گے تو کہیں آپ بتائیں کیا راستہ ہے اس میں. آپ ان کو سیدھا راستہ، بھئی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، آپ بتائیں میرے حالات ایسے. وہ پھر پوری داستان میر حمزہ سنانے لگ جائیں گے. سیدھی اے اینڈ بی کے اندر ریفرنس بتانا ہے تو پھر وہ پوری کی پوری اتنی کہانی لائیں گے آپ کے سامنے کہ آپ کو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یار کیا ہے. کیونکہ یہ شیطان کا جال ہے جو وہ بچھاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ کیا کرتا ہے آپ کو نہیں پتہ چلتا ہے. وہ صبح کے وقت کیسے گمراہ کرتا ہے، شام کے اندھیری چھا جانے پہ لوگوں کے اندر کیسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے. ہم نے جب سورہ ناس کیا تو کیسے وہ وسوسے ڈالتا ہے، انسانوں کی شکل میں بھی آ کے وسوسے ہوتے ہیں. شیاطین بھی اپنے طور سے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے. وہ ایسے وسپرز آف شیطان جسے کہتے ہیں، ڈیولز وسپرز، سنائی نہیں دیتا، آپ کے دل میں بات آ جاتی ہے. لیکن اب ہمیں پھسپھساہٹ بھی سنائی دیتی ہے نا، لیکن وہ دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ پھسپھساہٹ سنائی نہیں دیتی. اسی لیے اس کو وسوسہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا خیال ہوتا ہے جو دل میں آ جاتا ہے، وہ سنائی نہیں دیتا. کوئی بھی چیز آپ جب تک کہ سنیں گے نہیں آپ کے دل میں کیسے جائے گی وہ بات. لیکن شیطان کا وسوسہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل کے اندر سیدھے اتر جاتی ہیں جا کے، اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کہ آپ کے دل میں کب وسوسہ آ گیا. اب یہاں پر اسی ضمن میں ہوتا ہے کہ جادو بھی ایک اسی کی خصلت میں سے ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت جب آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا. سلیمان علیہ السلام کے بعد میں یہ ہوا تھا کہ جادو اور معجزے میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا. ابلیس کا جو بہت بڑی چال ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے، حق اور باطل کو ایسے خلط ملط کر دیتا ہے کہ آپ پہچان ہی نہیں پاتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وہ کیونکہ دھوکہ دیتا ہے نا، تو آپ کو دھوکہ ایسے دے کے دکھائے گا کہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بھی حق ہے. گمراہی اور باطل کو آپ حق سمجھنے لگتے ہیں، اور باطل کو اور حق کو آپ گمراہی سمجھنے لگ جاتے ہیں. وہ ایسے آپ کو شوگر کوٹڈ لبادہ اوڑھ کے دکھاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ ساری مخلوقات کو تابع کر دیا تھا. جنات بھی تابع تھے، ہوائیں بھی تابع تھی، بہت ساری مخلوقات چرند پرند کی زبان آتی تھی، ان کو سمجھتے تھے اور وہ اطاعت کرتے تھے. آپ نے پڑھا ہدہد کے بارے میں کہ وہ جب چلا گیا تھا ملک سبا کے پاس میں، تو پھر آ کے پوچھا کہاں تھے تم، تو انہوں نے جب بتایا تھا ہدہد نے کہ میں وہاں پر ایسا تھا. وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں وغیرہ. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس میں بہت پاورز تھے. تو اب کیا ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگ گیا کہ سلیمان علیہ السلام جو کرتے ہیں وہ جادو سے کرتے ہیں. جادو سے انہوں نے ساری چیزوں کو قبضے میں کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ان کے پاس صرف اور صرف جادو ہے. سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا، ان کے دور میں لوگ جو جادو کرواتے تھے ان کی کتابوں کو پورا جمع کر کے انہوں نے اپنے تخت کے نیچے گاڑ دیا تھا اور اس کے اوپر اپنا تخت رکھ دیا تھا. تو اب جب تخت رکھ دیا تو لوگوں کا اس کے اوپر وہ نہیں ہوتا تھا نا. سلیمان علیہ السلام بہت پاورفل بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، سارے پاورز بھی دیے تھے، سب کو تابع کر دیا تھا. تو اب ان کے انتقال کے بعد میں لوگوں نے کھودا، ان کا وہ تخت ہٹایا. شیطان نے بتایا بھی دیکھو یہ تو جادوگر تھے. جیسے ہی کھود کے نکالا تو وہاں پر پوری جادو کی کتابیں نکل آئی. تو انہوں نے کہا کہ اصل تو سلیمان علیہ السلام سب سے بڑے جادوگر تھے، یہ تو جادو کرتے تھے، یہ کون سے نبی تھے. تو نبوت، سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا انکار کروا دیا اور ان کو نہ صرف انکار کروایا بلکہ جادوگر قرار دے دیا. اور پھر جو معجزات سلیمان علیہ السلام دکھوایا کرتے تھے اور جو پہلے کے انبیاء دکھوایا کرتے تھے سب کو اکٹھا لپیٹ کے کہہ دیا کہ سب جادو تھا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فرق دکھانا تھا کہ جادو میں اور معجزات میں کیا فرق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا تھا. ان لوگوں نے آ کے
کیا کیا تھا کہ پی ایچ ڈی کروا دی ساری جادو. آپ بتائیں زہر کا توڑ بتانا ہو تو زہر کے تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے نا کہ زہر ہے کیا چیز. میڈیکل سائنس میں جب آپ جائیں گے کیمسٹری جو پڑھتے ہیں یا پھر فارمیسی جو کرتے ہیں ان لوگوں کو پوری کیمسٹری سیکھتے ہیں نا وہ لوگ, تبھی تو جا کے وہ دوا بناتے ہیں. دوا بھی بنتی ہے پھر زہر بھی بن جاتا ہے اسی سے. پروپورشن اوپر نیچے کر دے تو زہر بن جائے گا, اگر صحیح رکھیں گے تو پھر دوا بن جائے گی. تو اسی وجہ سے جادو کی ساری پی ایچ ڈی کروائی گئی کہ دیکھو یہ جادو ہے, کیونکہ جادو کا توڑ بتانے کے لیے جادو تو بتانا پڑے گا نا. تو جب انہوں نے جادو بتایا تو اور اللہ سبحانہ وتعالی فرشتے بتاتے تھے دیکھو ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں تم یہ جادو مت سیکھنا, ہم تو یہ فرق بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے. تو اب لوگ کیا کرنے لگے, ان سے جادو سیکھنے لگے اور شوہر اور بیوی کے درمیان میں, باپ بیٹے کے درمیان میں جادو کروانے لگے. تو اسی دور سے جادو چلنے آیا. تو جب ہاروت اور ماروت سکھاتے تھے تو وہ بتاتے تھے دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے گے, ہم تمہیں یہ فرق بتانے کے لیے آئے کہ جادو کیا ہے, معجزہ کیا ہے. کیونکہ جادو اور معجزے میں اگر فرق ہی ختم ہو جائے تو پھر بندہ تو اللہ کی تمام چیزوں سے انکار کر دے گا. اسی لیے تو وہ کیسے سیکوینس چلاتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لوگ جادوگر ہی کہتے تھے, نعوذ باللہ. ہم تمام انبیاء کو جادوگر کہتے تھے, نعوذ باللہ. کیوں کہتے تھے, کیسے بات وجود میں آئی, یہی شیطان نے, ابلیس نے ان لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال دیا تھا کہ یہ تو جادوگر ہے, یہ تو جادو کرتے ہیں, ان کے پاس تو دیکھو کتابیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں, یہ تو جادوگر تھے. تو اسی وجہ سے بہت ساری صورتوں میں جب سورہ بقرہ میں دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پر دلیلوں کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادو کر رہے تھے, اور وہاں پر ہاروت اور ماروت تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے. وہ آپ کو پی ایچ ڈی سکھائے جادو کی, اور پھر اس کا توڑ بھی بتائے کہ یہ معجزہ ہے اور یہ جادو ہے. اس زمانے سے جادو چلا رہا تھا. تو یہاں پر ومن شر النفاثات فی العقد میں پھونکتے تھے وہ لوگ جادو. اس طرح اتنے ان کے جادو ہوتے ہیں یہود کے آج بھی کہ وہ انسان کو بھی بکری بنا دیتے تھے. اتنے خطرناک ان کے جادو ہوتے ہیں, آج بھی ہوتے ہیں. تو معوذتین کو بہت مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں. ہمیں نہیں پتہ کتنے قسم کے جادو ہوتے ہیں. عاملوں کے پاس جا کے وہ تعویذ کے اوپر ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے, ان کے انڈے کے اوپر, ان کی مرچی کے اوپر, ان کے رائی کے اوپر, پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں, ان کے اوپر یقین ہوتا ہے. لیکن ہم اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام شرور سے بچنے کے لیے ہمیں بہترین عمل دیا ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس. آگے ہے ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حاسدین جو ہوتے ہیں ان کا حسد اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ حاسد کا حسد جانور کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے. حسد اور نظر بد. حسد کرنے والا کا حسد کیا ہوتا ہے, حسد اور غبطہ ہو, دو چیزیں ہوتی ہیں. حسد وہ ہوتا ہے جس کے اندر انسان کے پاس کوئی چیز, اگر غبطہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ سوچ رہے کہ ارے میرے پاس کاش کے ہو جائے, تو آپ تمنا کر رہے ہیں وہاں پر. حسد کرنے والا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی کے پاس کار دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اس کے پاس سے بھی ہٹ جائے, میرے پاس تو کار نہیں ہے, اس کے پاس آنے کی کوئی چانس ہی نہیں ہے, لیکن وہ سوچتا ہے اس کے پاس بھی نہ رہے. تو اس کے پیچھے اندھک کوشش کرتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ کرے گا, جادو میں چلا جائے گا, گناہوں میں, ہر چیز میں مبتلا ہو جائے گا, اپنے آپ کو جو کرنا ہے برباد کر لے گا اپنے آپ کو, تاکہ اس کے پاس سے وہ نعمت چھن جائے. اس کی نعمت چھن کے آپ کو تو آنے کی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کے اندر اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ اس کی نعمت کو دیکھ کے خوش ہو سکے. تو یہ بیماری ہوتی ہے, جیسے کھانسی بخار کی بیماری ہوتی ہے ویسے حسد کی بھی ایک بیماری ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کی پناہ مانگی جب گئی ہے, شر ہے, حسد بھی ایک شر ہے, تو جب پناہ مانگی گئی تو آپ اندازہ لگائیں کتنا خطرناک یہ بیماری اور کتنی بری حسد کی وہ ہوتی ہیں کہ اس کے شر اس کتنا برا ہوتا ہے. اچھا, حسد کرنے والا شیطان, جنات, انسان سب ہوتے ہیں. اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق, قل آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, برب الفلق صبح کے رب کی, من ہر اس چیز کے شر سے, من شرری ہر اس چیز کے, من یعنی سے, یہاں پر تھوڑا سا کلر ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہر اس چیز کے شر سے, من شرری ما خلق جو اس نے پیدا کیا, یعنی جو اللہ نے پیدا کیا, ومن شرری اور اندھیرے, شرری غاسق کہتے ہیں, غسق میں آپ کو لفظی ترجمہ بتاؤں گا, اندھیری رات کے شر سے. اندھیرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم دیکھ نہیں سکتے نا. اذا وقب جب وہ چھا جائے, ومن شرری اور من سے, شر النفاثات پھونکے مارنے والیوں کے شر سے, فی العقد گرہوں میں, ومن شرری اور حسد کرنے والے کے شر سے, شر حاسد اذا جب حسد. یہ اذا جو ہے میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی, اب زیادہ ہیوی ہو جائے گا گرامر. اذا دو چیزوں کے لیے آتا ہے, مفاجات کے لیے بھی آتے ہیں اور بار بار اس کے لیے آتا ہے, استمرار کے لیے بھی آتا ہے. میں بتاؤں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اذا کا یہاں کیا معنی ہوتا ہے, اور جب ہم کہیں اذا تو کیسے, اذ اور اذا دونوں کب آتے ہیں استعمال میں, انشاءاللہ آپ لوگ بتاؤں گی. خلق پیدا کی ہیں کسی چیز کو بغیر مادے کے اور بغیر کسی کی تقلید پیدا کرنا. خلق اور رب کا میں نے آپ لوگوں کو فرق بتایا تھا.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق بھی ہیں اور رب بھی ہیں۔ اب خالق کیسے ہیں؟ پیدا کرنا کسی چیز کو بغیر مادے کے اور بغیر کسی کی تقلید پیدا کرنا، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی مادہ، اگزامپل ایک چیز ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے دوسری چیز بنائی جاتی ہے، کوئی تو ہو، اینک ہو تو اینک کی طرح کچھ بنائیں گے۔ پرندہ اڑ رہا تھا، اس کو دیکھ کر وہ جو دو تھے نا، وہ پلین بنا دیا ان لوگوں نے، کون سے بردرز میں بھول گئی، وے بردرز، اور کون نام لوگوں کا بھول گئی میں۔ تو بہرحال ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ کچھ نہ کچھ لگا کے اپنے کپڑے باندھتے تھے، کچھ بھی باندھ کے پہاڑ پہ سے گرتے تھے، وہ اتنے بار گرے، حادثے ہوئے، وہ ہوا یہ ہوا، پھر انہوں نے لکڑی لگائی، پتہ نہیں جو کر سکتے تھے وہ کر کے اڑنے کی کوشش کرے کہ جب پرندہ اڑ سکتا تو ہم کیوں نہیں اڑ سکتے۔ تو اس طرح سے کوئی مادہ چاہیے، کچھ چیز چاہیے جس کو دیکھ کے آپ کچھ کر سکیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے پیدا کرنے والے ہیں جو کسی بغیر مادے کے، بغیر کسی کی تقلید کے، یعنی کسی کو تقلید یعنی کسی کو فالو کرنا، بغیر کسی کو فالو کیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، کیونکہ انسان نہیں تھا، سمندر، سورج، چاند، ستارے کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، تو کچھ بھی نہیں تھا، عدم کے پردے کو چاک کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے ساری کچھ۔ فاطر جو ہم کہتے ہیں، فاطر یعنی کہ عدم کے پردے کو چاک کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود میں لایا، پھاڑنے کو کہتے ہیں فاطر۔ جیسے خالق بھی کوئی چیز کو بغیر مادے کے پیدا کرنا۔ وقب کہتے ہیں پھیل جائے، یعنی چٹان، پتھر وغیرہ میں گڑھا یعنی گڑھا کوئی چیز کو پھیل جانے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں اس کی گرامٹیکل ہے، یہاں پہ باب ضربہ سے واحد مذکر غائب ہیں، عین ہی قرآن پاک میں ایک مرتبہ آیا ہے اور مادے سے بھی ایک مرتبہ آیا ہے۔ تو اب یہاں پر حسد کرے کسی مستحق نعمت سے، اس نعمت کے زائل ہونے کی یہ تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ کسی کی نعمت زائل ہونے سے مجھے کیا ملے گا، مجھے تو وہ نعمت نہیں مل رہی، لیکن اتنی خراب حسد کی بیماری ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ مر جائے، وہ روتا رہے، وہ خوش کیوں ہیں، ان کے گھر میں کیوں خوشیاں ہیں، ان کی بیٹی کی کیوں شادی ہو گئی۔ بھئی ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی تو کیا وہ اللہ آپ کی بھی بیٹی کی اچھی جگہ کروا دے۔ اب ایک ہوتا ہے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، دیکھا ہے ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی، چلو غم ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کے کسی کے ساتھ ہمیشہ برا ہو رہا ہوتا ہے تو کسی کی خوشی نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ ٹھیک۔ وہ حسد یہ ہوتی ہیں کہ ان کی نعمت زائل ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے تو اس کے ساتھ نقصان ہو جائے، اس کے سسرال والے اس کو تنگ کرتے رہے، اس کو بچے نہ ہو، اس کا شوہر مر جائے، ایسی تمنا کرنا یہ کتنی خراب چیز ہے۔ اور پھر وہ تمنا ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے پیچھے محنت بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب موقع ملا اس کی طاق میں رہتے ہیں۔ تو ہم اپنے اندر بھی اگر حسد کے کوئی تھوڑے سے بھی ہمارے اندر پوائنٹس نظر آئے تو ہمیں خود اپنے حق میں دعا کرنی چاہیے، اللہ میرے اندر کے اس حسد کی بیماری کو ختم کر دے، کیونکہ ایک بیماری ہوتی ہے، جیسے نزلی زکام، کھانسی، بخار ہوتا ہے، ایسے ہی ایک بیماری ہوتی ہے، تو بیماری کا علاج ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ فلق کہتے ہیں صبح، کسی چیز کو پھاڑنا اور ٹکڑے کرنے کو فلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیسے اندھیرے رات کو چاک کر کے پھاڑ کے ہی تو صبح نکلتی ہے نا، تو اسی لیے فلق کہتے ہیں، یعنی صبح کا تو ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کے، لیکن کوئی چیز کو پھاڑ کے نکلنے کے لیے اس کو فلق کہتے ہیں۔ غاسق اندھیری رات کی ابتدائی سخت تاریکی، رات کا جو چھاتے وقت رات ہوتی ہے، پھر صبح کے وقت تھوڑی ایک سفیدی آ جاتی ہے۔ غاسق ایک دم گہری گھنی رات جو ہوتی ہے نا، جب کبھی آپ دیکھیں چاند بھی نہیں ہوتا تو کیسے آپ رات کی گہرائی کو محسوس کرنا چاہتے تو اس وقت دیکھیں جب چاند نہیں ہوتا ہے، اتنی گھپ رات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا گھپ رات، تو وہ ایسی اندھیری رات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غاسق۔ ویسے بھی ہر رات کو اسی سے تشبیہ دے کے غاسق کہا جاتا ہے۔ نفاثات کہتے ہیں پھونک مارتی، یعنی کہ تھوڑا سا تھونکنا یا تھتکارنا، پھونک مارتے وقت میں ایسے ہم پھونکتے ہیں نا تو تھوڑا سا تھوک بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفاثات۔ نفس اصل میں کہتے ہیں نفس، سانس کو کہتے ہیں، تو سانس جو نکلتی ہے اندر سے اس کے ساتھ تھوڑا تھوک کا بھی وہ ہوتا ہے، عنصر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفاثات۔ اب دیکھیں خلاصہ صورت یہ ہے کہ دونوں ہم سورہ ناز بھی کیے، سورہ فلق بھی کیے، دونوں صورتوں کا خلاصہ قرآن کریم کی یہ دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، اسی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی جادو سے حفاظت کی، اور کئی حدیث سے ثابت ہیں کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے. آپ جب دم کرتے ہیں, جب پھونکتے ہیں, تھوڑا سا آپ دیکھیں, کوشش کریں کہ تھوڑے سے تھونک کے چھینٹیں آ جائیں تو وہ مل سکتے ہیں, ورنہ اگر نہیں آتے, کسی کو وہ طریقے سے نہیں آتا ہے, تو پھر ایسے ہی پھونک مار کے اپنے جسم پر مل لے. ضرور کریں. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا 3 بار سورہ فلق اور ناس کیسے پڑھنا ہے. فلق پڑھنا ہے, ناس پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ میں, پھر فلق پڑھنا ہے, ناس پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ فلق شروع کریں, بسم اللہ کے ساتھ ناس شروع کریں, پھر فلق بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں, پھر بسم اللہ کے ساتھ ناس پڑھیں, سورہ ناس. اس طرح سے 3 بار پڑھیں. یہ نہیں کہ 3 بار سورہ فلق پڑھا پھر 3 بار سورہ ناس پڑھا, یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. سورہ فلق اور ناس, فلق اور ناس, فلق اور ناس ایسے پڑھیں, پھر پھونک مارے ہاتھ کے اوپر, پھر پورے جسم کے اوپر پھیر لیں. آگے دیکھیں تفسیری نکات میں شان نزول اور فضیلت معوذتین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے, آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثال نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں تو یہ ایک روایت میں ہے کہ تورات, انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی صورت نہیں ہے. اتنی پاورفل صورتیں ہیں کہ نہ تورات میں, نہ انجیل میں, نہ زبور میں. تورات کس کے اوپر آئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس, جو 10 کمانڈمنٹس تھے, تختیاں جو تھی نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر, اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادو عروج پر تھا. موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے, ید بیدا جو سفید ہاتھ تھا, اور عصا کا جو زمین پہ ڈالتے ہی سانپ بن جاتا تھا. وہ سانپ جو ہے سارے جادوگروں کو نگل جاتا تھا. تو چاہیے تھا کہ اگر اسی وقت میں سورہ فلق اور ناس تورات میں ہوتی, کیونکہ جادو کا دور تھا, لیکن نہیں. انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پر تھا, میڈیکل سائنس. عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کوڑ کے مریضوں کو اور برس کے مریضوں کو, اندھوں کو, نابینا جو ہوتے تھے ان کو علاج فرما دیتے تھے. نابینا کو بینائی آ جاتی تھی, کوڑ لیپرسی جو ہوتی تھی وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. برس کے لوگ جو بیماری کے ہوتے تھے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے تھے, جو سفید دھبے وغیرہ آتے ہیں وہ بیماری, اور مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے قم باذن اللہ کہہ کر. تو اس وقت بھی سورہ فلق اور ناس نہیں نازل ہوئی. قرآن مجید میں بھی ان کی مثل کوئی صورت نہیں, اس 2 صورتوں جیسی اور کوئی صورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے اور اٹھنے کے وقت, اور ایک روایت میں ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. ٹھیک ہے, آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے. ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ, اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے. کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور ناس, ٹھیک ہے, ان کو 1 دفعہ پڑھنا. اور فجر اور مغرب, کیوں فجر اور مغرب؟ کیونکہ طلوع آفتاب اور غسق کا 2 طرف کا مانگا ہے نا ہم نے, تو اس لیے فجر اور مغرب کے بعد میں 3 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سنت ہے. اور تمام آفات سے رات کو بستر پر لیٹتے وقت لیٹیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے, اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. اور تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھیں. تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھا. سبحان اللہ. ان دونوں صورتوں کو سحر, نظر بد اور تمام آفات جسمانی اور روحانی دور کرنے کے میں عظیم تاثیر ہے. معمولات میں لے آئیں, ضرور لے آئیں. ہر پریشانی کا علاج ہمارے پاس 2 صورتوں کی شکل میں دے دیا. دیکھیں, جادو, سحر یعنی جادو, نظر بد, تمام آفات جسمانی, اب جتنے میڈیکل پرابلمس ہیں اور روحانی, جتنے روحانی بیماریاں ہیں, سب کو دور کرنے میں عظیم تاثیر ہیں. رات کی اندھیری اکثر برائیوں اور آفات کا سبب بنتی ہیں. رات میں ہی ہوتے نا سارے شر کے کام, اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہیں. رب الفلق سے اشارہ ہیں کہ پناہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ان تمام آفات کو دور فرما دے گی. رات میں خوب شر پھیل گیا, صبح اللہ تعالیٰ نے نمودار کر دی. پھر ہم نے کہا کہ صبح کے رب سے ہم پناہ میں آ رہے ہیں, صبح کے رب سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں شیطان تمام شرور سے جو رات میں چھائی ہوئی تھی, اور جو صبح کے وقت بھی, اب شرور رات میں تھی تو صبح کے وقت بھی رہے گی نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سب سے پہلے وہی مانگ رہے ہیں. اب غاسق کے معنی رات ہیں. یہی وقت خباثت, شیاطین, موذی جانوروں, کیڑے اور چوروں, ڈاکوؤں کے پھیلنے کا وقت ہے.
رات ہوتے ہی آپ دیکھیں کیسے ہوتا ہے سارا کچھ. اور جادوئی اور جتنے بھی جادو کی تاثیر ہوتی ہیں یہ بھی رات کے زیادہ ہوتی ہیں. صبح کے ساتھ ان چیزوں کا تسلط ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں نا یہ آج کی رات گزر جائے, کسی طرح آج کا دن گزر جائے, کوئی ڈاکٹر نہیں بولتا, کیونکہ رات کے وقت بیماری بھی عروج پہ جاتی ہیں, جادو بھی عروج پہ جاتے ہیں, ہر چیز رات میں پیک پہ چلی جاتی ہے. اور نفاثات کا جو موصوف ہے نفوس بھی ہو سکتا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں. ظاہر میں عورتیں موصوف ہیں, عموماً یہ کام عورتیں کرتی ہیں. اللہ تعالی ہمارے شر سے امت کی محافظت فرمائے, ہمارے شر سے ہماری بھی محافظت فرمائے, کیونکہ عورتیں خود اپنے آپ میں ایک شر ہوتی ہیں اور عورتیں جادو کرتی رہتی ہیں, تو عورتوں کو اس سے مناسبت زیادہ ہوتی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والی ولید بن عاصم کی لڑکیاں تھیں, یہودی جو تھی وہ ان کی لڑکیاں تھیں, تو عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ شر میں رہتی ہیں. اگر اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ خیر میں چلے جائیں تو سب سے خیر عورت سے ہی سب سے بڑا خیر پھیلتا ہے. عورت اگر شر میں مبتلا ہو جائے تو سب سے بدتر عورت ہی ہوتی ہے. اور تیسری چیز جس سے خصوص پناہ مانگی گئی وہ حسد ہے. آپ پر جادو حسد ہی سے ہوا تھا. یہود اور منافقین مسلمانوں کی ترقی سے جلتے تھے اور جنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب نہ آ سکے تو جادو کے ذریعے سے اپنی حسد کی آگ کو بجھانا چاہ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد بے شمار تھے اور ہیں, اور حاسد ہر وقت کیا کرتا ہے, نقصان پہنچانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے. ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بس کسی طرح اس کا ہم نقصان پہنچا دیں. جب سیدھے راستے سے نہیں ہوتا ہے تو ٹیڑھے راستوں سے کرتے ہیں. جب جنگ میں نہیں ہرا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جادو سے ہرانے کی کوشش کریں. حسد کا مطلب کیا ہے, کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا اور چاہنا کہ یہ نعمت ختم ہو جائے. حسد حرام ہے. آسمان پر پہلا گناہ اور زمین پر پہلا گناہ جو کیا گیا وہ حسد ہے. ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس نے تو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا, کیونکہ وہ مٹی سے, میں آگ سے ہوں, میں نہیں سجدہ کروں گا, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے. اور روئے زمین پہ کیا ہوا تھا, قابیل نے حابیل سے حسد کیا تھا اور اسی لیے قتل کر دیا. اچھا, غبطہ کیا ہے, رشک کرنا جائز اور پسندیدہ ہے. حاسدوں سے بچاؤ کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ہمارے اپنے حسد سے بھی ہمیں اللہ تعالی ہمیں اپنے حسد کے شر سے بھی پناہ میں رکھے. مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ میں مسند احمد ایک کتاب اس میں ہے کہ ایک یہودی ولید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی کہ جادو کا عمل فلاں چیز میں کیا گیا ہے, وہ فلاں کنویں کے اندر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق کی آیات پڑھتے ہوئے گرہ کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے. سحر کا بعض اثر طبعی اسباب کا اثر ہوتا ہے, جیسے کہ بعض طبعی اسباب سے بخار, مختلف درد اور امراض ہوتے ہیں. انبیاء اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طبیعت بھول جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جادو ہوا تو ذہن کے اوپر بھول آ گیا تھا کہ کچھ بات بولتے تھے تو بھول جاتے تھے, تو وہ جادو کے اثر کے سے ہوا تھا. بخار آنا یا پھر عصبی تکلیف ہونا, بیماری ہونا, تو ساری چیزیں اس کے اثرات ہوتے ہیں, طبعی اثرات ہوتے ہیں جو انسان کی فطرت میں ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. اسی لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کا اہتمام کیا کریں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادوگر نہ ہونے کے لیے آیتیں اتار دی تھی, تو جادوگر پہ جادو نہیں ہوتا یہ کوئی سند سے ثابت نہیں, کیونکہ جادو ہے ہی غلط چیز. تو ایک انسان دوسرے انسان پر, چاہے وہ جادوگر رہے چاہے بادشاہ رہے, کوئی اب نبی پہ جادو ہو سکتا ہے تو جادوگر کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے. یہ چیز آپ نے بہت اچھی اٹھائی ہے, میں اس کی تصدیق کر لوں گی, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ جادو نہیں ہوتا, ہم ایسے ہیں, نہیں ہوتا ہمارے اوپر, ہمارے پاس فلاں ہے, ہمارے پاس فلاں بزرگ کے خاندان سے, ہم پہ جادو نہیں ہوتا. جب نبی پہ جادو ہوا تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی انسان تقوی میں نبی سے آگے نہیں جا سکتے, کوئی انسان ولایت میں نبی سے آگے نہیں جا سکتے, کوئی انسان کسی بھی معیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا ہی نہیں سکتے کسی بھی نبی پہ. جب نبی علیہ السلام کے اوپر جادو ہوا, اس کے اثرات نظر آئے, اللہ تعالیٰ نے اس کی توڑ کے لیے معوذتیں نازل فرمائی ہیں, تو پھر ہر ایک کے اوپر ہو سکتا ہے جادو. میں نے بہت لوگوں کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ ہم پہ جادو نہیں ہوتا ہے, تو یہ بات تھوڑی سی بہتر نہیں ہے کہنا اس طرح, بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ ہم مقابلے میں کس کے کھڑے ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے ہوا تھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ امت کو سکھانے کے لیے ہوا تھا, ہم پہ نہیں ہوتا. لیکن تکبر ہوتا ہے, کبھی انسان کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا ہے کہ مانگو تو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. آپ اپنی ذات کا کہہ رہے ہیں یا کسی اور کا؟
مطلب اپنی ذات پہ بھی، اور اگر ہم عموماً سنتے ہیں یہ شخص اس کے لیے بکس رکھتا اس کے لیے اصل تو سب سے وہ اہم چیز، اصل میں ہے کیا؟ اصل میں سب سے اہم چیز ہمیں یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے کہ فلاں کے لیے بغض رکھتا ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ہم کسی کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کا دل تو نہیں چیرا نا کہ اس کے دل میں بغض ہے یا نہیں ہے، اور جس کے دل میں بغض ہے وہ آپ کے سامنے بولے گا نہیں کہ میرے دل میں اس کے لیے بغض ہے، تو ہم بہتان لگا رہے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اپنا جائزہ لینا چاہ رہی ہوں کہ میرے اندر کسی کے لیے حسد ہے یا نہیں ہے، تو پھر میں یہ دیکھوں کہ کسی کی خوشی پہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے، میں اپنے دل میں جھانک کے دیکھوں کہ آپ سمجھے آپ نے اور آپ کی دوست نے ایگزام لکھا ہے ایم سیٹ کا یا نیٹ کا، اب آپ کی دوست کا رینک بہت اچھا آ گیا، وہ حالانکہ اچھا نہیں پڑھتی تھی، آپ کا خراب آ گیا، تب آپ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ آپ کے دل کیا کہہ رہا ہے اس وقت میں، یار اس کا کیسے آ گیا، وہ کیوں آ گیا، وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب اس کو ایڈمیشن ہی کہیں نہیں ملے، اب اس کا آپ غلط گائیڈ کر رہے ہیں، یار وہاں مت اپلائی کرو، یہاں مت اپلائی کرو، یہ کالج اچھا نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کالج اچھا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ جائے کہیں اچھا جگہ ایڈمیشن نہ ملے، تو یہ ہوتی ہے حسد۔ جی تو اس سے انسان کو خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر میرے اندر یہ چیز آ رہی ہیں تو میں خراب راستے کو پکڑ چکی ہوں۔ ہوتا ہے اس طرح، بہت سارے فرینڈز میں ہوتا ہے نا، آپ کی اچھی ایک لڑکی اچھا آ جاتا ہے نا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹیچرز کی لیکچرز کی نظر میں اس کی ویلیو نہ رہے، تو آپ اس کو ایسے مس گائڈ کرنا شروع کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے، کوئی کرتا ہوگا، مس گائڈ کرتے ہیں اس کو کہ اس کا نام خراب ہو جائے، اس کا امیج خراب ہو جائے لیکچرز کے پاس میں، اس طرح سے۔ تو یہ ہوتا ہے حسد۔ تو کینہ ہوتا ہے، کینہ کیا ہوتا ہے کہ آپ موقع دیکھ کے، حسد میں اور کینہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی نعمت سے حسد کر رہے ہیں، کینہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے تنگ کیا، اب آپ اس سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، کسی نے آپ کو تکلیف دے دی، اب آپ کیا کرتے ہیں، درگزر نہیں کرتے، آپ اس کو دل میں پکڑ کے رکھتے ہیں، جب بول دو، ڈانٹ لو، لڑ لو، جھگڑا کر لو، وہ نہیں، آپ کیا کرتے ہیں، موقع کی طاق میں ہوتے ہیں کہ اب میں اس سے موقع ملنے پہ بدلہ لوں گی۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہو جاتی ہے کہ اب فلاں بندہ، کوئی بندہ ہوتا ہے، اب آپ بھول بھی گئے، 1 سال ہو گیا، لیکن ایک موقع آپ کو لگ گیا، 1 سال کے بعد آپ اس کو بدلہ ضرور لیتے ہیں، وہ دل میں پال کے رکھتے ہیں، اس کا دل کے اندر ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہ کینہ رکھتے ہیں، وہ بہت ہی بری بیماری ہوتی ہے۔ کینہ سے ہمیشہ انسان اپنے دل کو پاک رکھنا، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ اس سے لڑ لیں، جھگڑ لیں، اگر نہیں برداشت ہو رہا ہے تو اسی وقت بول کے ختم کر دیں اور بھول جائیں، دل میں پال کے رکھنا اور موقع طاق میں رہ کے اس کا بدلہ اٹھانا، اس کو پتہ ہو یا نہ ہو، اس کو ایسی مجلس میں اس کو برا کر دینا جہاں پر وہ بہت اہم مجلس ہوتی ہے، وہ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس سے پہلے ہی جا کے وہاں پر اس کو بدنام کر چکے ہیں، اب آپ نے بدلہ لے لیا، آپ اس کا عین موقع پہ جہاں اس کو فائدہ ہونا تھا، آپ نے اس کو وہاں پر اس کو بدنام کر دیا، تو اس کا بہت بڑا لاس ہو گیا۔ تو آپ کہیں گے دیکھا میرے ساتھ تب ایسا کیا تو میں نے اب بدلہ لے لیا، 1 سال 2 سال، پتہ نہیں کتنے سال پرانی بات ہوتی ہے، تو وہ کینہ ہوتا ہے، اور جب تک کینہ پالتا رکھتا ہے انسان گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ سمجھ آیا؟ جی جی۔ تو یہاں پر انسان دن رات کی آفتوں، نقصان پہنچانے والے انسانوں اور جنوں اور جتنے وائرسز بھی ہیں، وائرسوں کے درمیان میں رہتا ہے، اسی لیے اپنے کو غیر محفوظ سمجھ کر ان کی حفاظت مانگتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں اب بیماریاں جو ہوتی ہیں، کتنے ساری چیزیں ہوتی ہیں، اب آپ بیکٹیریا اور وائرس کے اگر دنیا میں چلے جائیں گے، آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے آپ بیکٹیریل فارم میں آ گئے، اتنے چھوٹے سائز میں آ گئے، تب آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا اللہ اکبر، یہ اتنے دشمنوں کے بیچ میں ہم رہ رہے ہیں۔ آپ کی امیونٹی ہے، امیون سسٹم ہے آپ کا، اٹیک کر رہے ہیں تو اس سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم سوچیں ہمارا تو کوئی دشمن ہی نہیں ہے، لیکن یہ وائرس اور بیکٹیریا کچھ کم دشمن ہے آپ کے، جنات بھی کوئی کم دشمن ہے آپ کے، جس کو آپ دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن وہ تو آپ کے اوپر مستقل اٹیک کر رہے ہیں نا، تو ان کے بھی شر سے بچنے کے لیے ہمارے لیے معوذتین کام آ جائیں گی۔ صبح کے رب کی عظمت کے تصور کیجئے، سورج کی روشنی کے کتنے فوائد ہیں، سورج کتنا عظیم ہے، کتنی دور سے روشنی آ رہی ہیں، یہ سارا انسان دیکھیں، ایک ہوتا ہے استحضار کرنا، ایک ہوتا ہے ظاہری معنی میں سمجھنا، ایک ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرنا، کہ صبح کے رب کی عظمت کا تصور کرنا کہ سورج کی روشنی کتنے فائدے دے رہی ہے۔ ہم نے پچھلے تفسیری کلاس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سن ریز جب آتے ہیں اس کے اندر بہت سارے یو وی ریز ہوتے ہیں، یو وی ویوز ہوتے ہیں، جو کہ ہمارا ایٹماسفیئر اس کو بریک کر کے روک رہا ہے، تو یہ ساری چیزوں کے فائدے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورج کی روشنی آ رہی ہے، آپ کو وٹامن ڈی، اگر سورج ہی ختم ہو جائے تو ساری کائنات بند ہو جائے گی، کیونکہ سولار انرجی آتی ہے اس میں سے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، سورج کتنا عظیم ہے اور کتنی دور سے روشنی آ رہی ہے، یہ بھی آپ کو استحضار کرنا چاہیے۔ اور رات کے وقت اکثر غلط چیزیں، خراب جیسے ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں، سنیما ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، دشمن کے حملے زیادہ ہوتے ہیں، اکثر بچوں کو ادھر ادھر کی بات بتا کر ڈرایا جاتا ہے، ان کو یہ صورتیں سکھائی جائیں۔ یہ یوزولی آج کل چھوٹے جس کے بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ایک عجیب چیزوں سے ڈراتے ہیں، اندھیرے میں کوئی آ جائے گا، ہم لوگ بچپن میں کہتے تھے لمبی دم آ جائے گی، اب بچے کو کیا پتہ بیچارے کو لمبی دم کیا ہے، وہ کچھ ایک امیجن کر لے گا اور وہ لمبی دم آئے گی تمہیں پکڑ کے لے جائے گی۔ اب
چھوٹا بچہ کیا امیجن کر سکتا ہے سوچیں آپ، بالکل 1 سال 1.5 سال کا، جس کا امیجنیشن پاور اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ جو چیز کو دیکھے اس کو فارمز اینڈ شیپس دینا شروع کر دیتا ہے. وہ سوچتا ہے پولیس آ جائے گی، پولیس سے ڈرا رہے ہیں، وہ ڈاکٹر پکڑ کے لے جائے گا، وہ انکل ماریں گے. خواہ مخواہ کے بچوں کو بالکل نہیں ڈرانا چاہیے. بچپن سے ان لوگوں کو کوئی چیز سے ڈرانا بالکل نہیں، ان کا سیلف کانفیڈنس بہت بریک ہو جاتا ہے. جو بچے ڈرتے رہتے ہیں ہمیشہ، ان کے اندر سیلف کانفیڈنس بالکل نہیں رہتا، وہ ہمیشہ بڑے ہو کے ایسے ہی نکلتے ہیں ڈرپوک سے. پیرنٹس کو خاص طور سے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرائیں. بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور ڈرا دیتے ہیں کہ بھئی بچے کو ڈرا دو، ختم، ہمارا کام ختم ہو گیا. بچہ ڈر کے چپ چاپ بیٹھتا ہے. مرد بچوں کو لہو چاہے لڑکیوں کو، اندھیروں سے تو کبھی نہیں ڈرانا چاہیے. کہتے ہیں وہاں مت جاؤ اندھیرے میں. وہ بیچارہ بچہ بڑھ رہا ہے، پنپ رہا ہے، اب وہ اندھیرے میں زندگی بھر کے لیے اندھیرے میں جانے ڈر جائے گا جب تک کہ 20 22 25 سال کا نہ ہو جائے. کتنے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ہرگز ایسی تربیت نہیں کرنی چاہیے. اچھا، ہم احکام و مسائل کر لیتے ہیں. آج بہت دیر ہو گئی ہماری کلاس کی. تو احکام و مسائل میں بغیر تحری کے نماز پڑھنا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو قبلے کا نہیں پتہ ہوتا ہے تو تحری کرنا، خود سے جسٹیفائی کرنا ہے، دیکھنا پوچھنا کرنا ہے ادھر ادھر، کہیں پتہ چل جائے، باہر نکل کے دیکھ لیں، سورج کی روشنی کو دیکھیں، ڈائریکشن کو دیکھیں، دیکھ کے تحری کر لیں. بغیر اگر آپ نے تحری نہیں کی، جس شخص پر قبلہ مشتبہ ہو، یعنی آپ کو ڈاؤٹ ہو قبلے کے بارے میں، اس کے لیے تحری کے بغیر نماز شروع کرنا درست نہیں ہے. اور اگر تحری کے بغیر نماز شروع کر دی اور فراغت کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی قبلہ رخ نماز پڑھی ہے تو نماز درست ہو گئی. اور اگر دوران نماز ہی یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ قبلے کا رخ صحیح یا غلط ہے تو نماز فاسد قرار پائے گی اور از سر نو پڑھنی ہوگی. یعنی آپ نے کیا کیا، بغیر تحری کے نماز پڑھ لی، آپ نے بغیر انکوائری کے نماز پڑھ لی، چلے قبلہ ٹھیک تھا، ٹھیک ہو گئی، لیکن نماز کے دوران یا نماز کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے غلط ڈائریکشن میں نماز پڑھی ہے، تو پھر نماز ختم ہو گئی، دوبارہ پڑھنا ہوگا. میں نے آپ کو پہلے ایک مسئلہ بتایا تھا کل کہ تحری کر کے آپ نے نماز پڑھ لی اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ قبلہ غلط تھا، تو اب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ نے تحری کی تھی. بغیر تحری کے آپ نے پڑھی ہے اور آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ غلط تھا، تو پھر آپ کو نماز دہرانی پڑے گی. یہ فرق ہو جاتا ہے تحری کرنے میں اور بغیر تحری کے. تحری آپ کو سمجھ آئے نا، انکوائری کر لینا، تھوڑا بہت اپنے سے جستجو کر لینا، معلوم کرنے کی کوشش کر لینا. اچھا، ریل اور جہاز کا اس دن کسی نے پوچھا تھا مسئلہ. ریل اور جہاز میں استقبال قبلہ، یعنی آپ کا قبلے کی طرف رخ ہو کر نماز پڑھنا آپ کے شرائط میں سے ہے. اگر یہ شرط پوری نہیں ہوئی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، قبلے کے رخ آپ کو ہونا ہے. تو ریل میں آپ اگر کشتی میں جا رہے ہیں، جیسا کہ پانی سمندر کی کشتی ہوتی ہے یا بحری جہاز ہوتا ہے بڑا، اگر آپ ہے یا چھوٹی کشتی میں جا رہے ہیں، اور ہوائی جہاز جیسی سواریوں میں نماز فرض یا نفل پڑھتے وقت میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. بعض ناواقف لوگ بلا عذر کے ریل وغیرہ کے سفر میں قبلے کا لحاظ کیے بغیر جدھر چاہتے ہیں حسب سہولت نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی نے پڑھ لیا ہے، اس دن پوچھا تھا کسی نے، میں نے مفتی صاحب سے پوچھا ہے، اگر کسی نے پڑھ لیا ہے، جہاں بیٹھے ہیں اپنی سیٹ کے اوپر، پتہ ہی نہیں چل رہا قبلے کا، آپ نے پڑھ لیا ہے، تو پھر آپ گھر آئیں گے اور نماز کو دوبارہ سے دہرائیں گے. لیکن آپ کو گناہ نہیں ہوگا کہ آپ نے نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ادا کے وقت میں ادا کر لیا، گھر آ کے آپ نے دوبارہ سے قضا پڑھی، لیکن گناہ گار نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں. اب نماز پلین میں کیسے پڑھیں گے، قبلے کا رخ نہیں پتہ چلا. اگر پتہ بھی چل گیا تو آپ پلٹ کے نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ جہاں ہیں وہاں وقت کے اوپر نماز پڑھ لیں، گھر جانے کے بعد اس کی قضا دوبارہ سے پڑھیں. اور یہاں پر اگر پتہ کر سکتے ہیں تو ضرور پتہ کر کے ڈائریکشن اپنا پتہ کر کے نماز پڑھیں انشاءاللہ. دوران نماز ریل اور جہاز کا گھوم جانا، اگر نماز کے دوران ریل یا جہاز وغیرہ کا رخ قبلے سے پھر جانے کا علم ہو جائے، یعنی آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز شروع کر دیا، اب تھوڑا سا گھوم گیا، تو پھر نماز پر لازم ہے کہ اگر آپ کو گم ہو تو پھر کیا ہو جائے گا، نمازی پر لازم ہے کہ وہ بھی گھوم کر اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے. اگر گھوم جانے کا اندازہ نہ ہو تو اسی طرح نماز درست ہو جائے گی. اگر پلین یا اس طرح رخ نہیں کر، آپ کو نہیں پتہ کہاں گھوم رہا ہے، ایسے سے ٹرن ہو رہا ہے تو آپ بھی تھوڑا ٹرن ہو جائے، نہیں تو جو بیٹھا ہے وہ اس کو پلٹا دے. اگر نہیں پتہ چل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ نماز درست ہو جائے گی. بس میں ہے، ٹرین میں ہے یا ایروپلین میں ہے، اگر آپ نے نماز پڑھ لی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے جیسے بھی، تو آپ گھر آ کے اس نماز کو دہرا لیں، قضا کر لیں اس نماز کی. علماء اور مفتیان یہی فرماتے ہیں کہ سفر میں نماز جو پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ قبلے کا آپ کو تعین نہیں ہوتا ہے، بس میں نہیں پڑھ سکتا انسان، ٹرین میں نہیں پڑھ سکتا ہے، تحری کر کے پڑھ تو لے لیکن اس کی درستگی کے لیے گھر آنے کے بعد میں پڑھ لے. تو آپ اگر یہ سوچیں کہ میں گھر جا کے پڑھ لوں گی اور یہاں نہیں پڑھنا تو قضا ہوگی، قضا کے گنہگار ہوگا. اسی وجہ سے ادا تو پڑھ لیں ادا کے وقت میں، لیکن واپس قضا پڑھیں گے تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ مجبوری تھی اس کی، اور گھر جا کے اس کی قضا کر لیں. ٹھیک ہے. اور اگر قبلے کا پتہ ہے اور گاڑی رکی ہوئی ہے تب بھی یہی نہیں، قبلے کا پتہ ہے، گاڑی رکی ہوئی تو پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی. یہ تو اگر ہمارا رکوع اور سجدہ صحیح سے مل جائے، کہ اب بس میں بیٹھے ہوئے تو ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے تو پھر گھر آ کے لوٹا لیجیے، گھر آ کے آپ لوٹا لیجیے، آپ کو موقع ہے نا. تو
اب مریض کے اندر تو نہیں آتے نا. باقی کے احکام و مسائل میں یہیں روکتی ہوں اسلام، کیونکہ ہماری دیر ہو رہی ہیں. تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوانی مبارک تھی وہ کیسی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان ابو طالب کے پاس رہتے تھے، ان کے سائے میں پلے بڑے. پھر رفتہ رفتہ وہ جوان ہوتے رہے، تو جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین شخصیت تھے. عرب کے جتنے جوان تھے آپس میں لڑتے بھڑتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے ہمیشہ دور رہتے. اکثر لوگ شراب پیتے، ٹھیک ہے، جوا کھیلتے، برے برے کاموں میں لگے رہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو برا سمجھتے اور غریبوں کو کھانا کھلاتے، مزدوروں کی مدد کرتے، کمزوروں کے ساتھ دیتے. تو یہ سارے اوصاف مبارکہ ہے. بالکل سیرت کے ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. جب آہستہ آہستہ جو دوسری کلاسز میں جائیں گے تو اور گہرے نکات میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا، بچپن کا اور پھر کفالت کا دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور جوانی کا ایک مرحلہ ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کھیل کود میں نہیں حصہ لیتے تھے، تماشوں میں نہیں جاتے تھے. وہاں پر تو بت پرستی ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بت پرستی کے کاموں میں نہیں گئے تھے. کھیل کود میں بانسریاں بجانا بچے کرتے تھے، تماشے دیکھنے کے لیے جاتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے پاک و صاف، اللہ تعالیٰ نے ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت فرمائی تھی. جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، نیکی کے کاموں میں رہتے تھے اور ہر کسی کا ساتھ دیا کرتے تھے، خدمت میں رہتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے جو ہر نبی کی سنت ہوتی ہیں، عصا رکھتے تھے اپنے ساتھ میں جو ہر نبی کی سنت ہوتی ہیں. تو اس طرح سے خیر کے کاموں میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا رہتے تھے. جب بھی بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلنے کودنے کے لیے بلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر تو کبھی نیند آ جاتی تھی، سو جاتے تھے، یا پھر نہیں جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی نہیں لے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم آج انشاءاللہ اس کو ہم یہاں اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں.